بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور امی دونوں ہی حیران تھے کہ 18 سال کی عمر میں ہما حج کیسے کر سکتی ہے، جبکہ ہم میں سے آج تک کوئی حج و عمرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پایا تھا۔ سوچتا بھی کیسے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہنا جیسی لڑکی کے پاس حج کرنے کا پیسہ کہاں سے آیا۔ وہ تو بس ہر وقت میک اپ پر ہی لگی رہتی تھی، پڑھائی میں بھی کچھ خاص نہیں تھی، البتہ اسے حج و عمرہ کرنے کا شوق بہت تھا۔ آج جب کہ اس کا شوق پورا ہو گیا تو میری اور امی کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ہما کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے عمرہ نہیں سیدھا حج ہی کر ڈالا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہما کے ابا جان اس کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہما نے یہ حج اپنے پیسوں سے نہیں کیا۔ امی کو یہ بات میں نے بتائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں، بولیں کہ تم بالکل صحیح کہہ کہ ہما کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، ورنہ اتنی سی عمر میں اس کے پاس حج کرنے کے پیسے کہاں سے آئے۔ اس کا باپ تو ایسا ہے کہ حج کرنے کے پیسے ہوں بھی تو کبھی اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالے گا۔ تم ایسا کرو کہ اسے حج کی مبارکباد دینے اس کے گھر جاؤ، تمہیں وہ خود ہی بتا دے گی، اس کے منہ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں ٹھہرتا۔ تم اس سے پوچھنا کہ تم نے حج کیسے کیا، تمہیں وہ ساری بات بتا دے گی۔ اماں کے کہنے پر میں ہما کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ ہما کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ ہما کتنی خوبصورت ہے۔ سچ بتاؤں تو ہما کی خوبصورتی پورے محلے میں مشہور تھی۔ وہ یہاں کی واحد لڑکی تھی جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس سے شادی کی خواہش ضرور کرتا تھا۔ مگر آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہما نے کہیں نہ کہیں اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ تو اس عمر میں اسے کیسے حج کرنے کی سعادت حاصل ہو سکتی تھی۔ جب میں ہما کے گھر پہنچی تو ہما اور اس کا بھائی اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جو کہ باہر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس آدمی کی عمر تقریباً 50 سال ہوگی۔ وہ داڑھی والا بزرگ لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں بھی غور سے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا جیسے ہما نے اسی آدمی کی بدولت حج کیا ہو، کیونکہ یہ ایک تو امیر لگ رہا تھا، دوسرا اس کے پاس گاڑی بھی تھی۔ کہیں ہما نے کسی بوڑھے سے شادی تو نہیں کر لی؟ میں دل میں سوچنے لگی، کیونکہ ہما اکثر ایسے ہی باتیں کیا کرتی تھی کہ میں کسی ایسے آدمی سے شادی کروں گی جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہما تو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، بھلا وہ کیسے کسی آدمی سے شادی کرتی اور ہمیں پتہ نہ چلتا؟ ناممکن سی بات تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ہما سامنے بیٹھی تھی، پوش لباس میں، ساتھ میں کھجوروں کے بہت سارے پیکٹ پڑے تھے اور کھجور وغیرہ۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ ہما کا باپ تو 17,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور پوچھا، بھائی تمہاری تو قسمت ہی چمک گئی ہے، تم نے حج کر لیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، لگتا ہے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں ہما سے باتیں نکلوانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں میرے ساتھ اکیلی تھی، تب اس نے جو بات مجھے بتائی اس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے حج خود اپنے پیسوں سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب حاجی عبداللہ کی عنایت ہے مجھ پر کہ انہوں نے مجھ جیسی عام سی لڑکی کو حج کی سعادت حاصل کرنے میں مدد دی۔ مدد کیا، مجھے حج پر بھیجنے والے ہی وہی ہیں۔ میں نے تو بس ان سے ایک بات درخواست کی تھی۔ تو حاجی عبداللہ تمہارے کیا لگتے ہیں ہما؟ میں نے سوال کیا تو ہما نے بتایا کہ حاجی عبداللہ صرف ہما کو ہی نہیں بلکہ 100 سے زیادہ لڑکیوں کو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کروا چکے ہیں۔ حاجی عبداللہ بہت رحم دل ہیں۔ ہما کے منہ سے حاجی عبداللہ کا نام سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ حاجی صاحب ہی تھے جو اسے گھر کے باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ میں نے شک کی نظر سے اسے دیکھا تو ہما ہنس کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ میرا شوہر ہے؟ پاگل لڑکی، 100 سے زیادہ لڑکیوں کو عمرہ اور حج کروا چکا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ 100 کی 100 لڑکیوں سے شادی کرے گا؟ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی حاجی عبداللہ کے پاس چلو، اور ہاں، ساتھ میں اپنی اماں کو بھی لے آنا۔ وہ مردوں کو حج و عمرہ کی سہولت نہیں دیتا، صرف عورتوں کو حج کرواتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر عورت کے ساتھ کسی نہ کسی مرد کو جانا ہی پڑتا ہے، تو اس کا کوئی بھی محرم چلا جاتا ہے۔ اگر تم بھی جانا چاہتی ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ حاجی عبداللہ کے بارے میں سن کر میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مانا کہ مجھے حج کرنے کا شوق تھا،
مگر کسی اور کے پیسوں سے حج کرنے کا خیال بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک طرف بنا کسی تکلیف کے حج کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، دوسری طرف یہ سوچ رہی تھی کہ زیادہ تکلیف اٹھا کر جو حج انسان کرتا ہے، اپنی محنت سے کرتا ہے، اس کا اجر تو اور ہوتا ہوگا۔ ہما نے مجھ سے کہا کہ تم ان لڑکیوں میں شامل ہو سکتی ہو جن کو حاجی صاحب حج کرواتے ہیں، اور اگر نہیں، اب حج کا وقت چلا گیا ہے تو تم عمرہ کر سکتی ہو۔ تم اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیا کہتی ہو؟ میں ہما کی باتیں سن کر حیران ہکا بکا رہ گئی تھی۔ گھر آ کر جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئیں، بولی کہ بیٹی ایسا کیسے ممکن ہے؟ حاجی عبداللہ کا اس میں کیا فائدہ کہ وہ لڑکیوں کو عمرہ کرنے بھیجتا ہے، اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اماں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہما کو ہمارے سامنے انہوں نے حج کروایا ہے۔ اگر وہ کوئی خراب شخص ہوتا یا پھر اس کا اپنا کوئی مطلب اور مقصد ہوتا تو وہ ہما کو اس کے گھر تک کیوں چھوڑ کر آتا؟ ظاہر ہے وہ ایک بے لوث بندہ ہے، ہمیں بھی اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ امی، میری بات سن کر امی نے گہرا سانس لیا اور بولی کہ چلو پھر سوچنے کی کیا بات ہے، تم ہما سے بات کرو، ہم پرسوں ہی ان سے مل لیتے ہیں، اگر ہمیں کچھ اچھا محسوس ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی آج کے زمانے میں کسی کو مفت حاجی یا عمرہ کروائے، لوگ تو اب افطاری بھی نہیں کرواتے۔ اماں کی باتیں صحیح تھیں، مگر جو کچھ میں دیکھ کر آئی تھی اسے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شام کے وقت میں تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ تیار کیوں ہوئی ہو؟ میں نے کہا اماں پرسوں تک بات نہیں رکھ سکتے، ہما کیا پتہ بعد میں مجھے یہ بات نہ بتائے، ابھی نئی نئی بات ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اماں نے پہلے تو تھوڑا سا تردد کیا، پھر میرے ساتھ چل پڑیں۔ ہم نے ہما سے حاجی عبداللہ کا پوچھا تو اس نے ہمیں پتہ لکھ کر دے دیا۔ ہم لوگ باہر آئے، ایک رکشہ ڈھونڈا اور اس کا دروازہ بجایا تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کہ ہما کے گھر کے باہر سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر پہچان چکی تھی۔ اس کا نام لے کر پوچھا کہ کیا آپ وہی ہیں؟ تو اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا، چہرے پر خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا تاثر جسے میں پہچان نہیں سکی تھی۔ اس آدمی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا، اس طرح سے کہ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہ وہی حلیہ تھا جو اس نے ہما کے گھر کے باہر سے جاتے ہوئے بنا رکھا تھا۔ حاجی صاحب کے چہرے پر ایک چادر تھی اور وہ خود کو چھپائے ہوئے تھے۔ خیر، ہم ان کے پاس اندر کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت عزت سے بٹھایا۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ عورتوں کو حج اور عمرہ کرواتے ہیں؟ جی سچ ہے، ہما کو میں نے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی اور بھی ایسا ہے جو کہ حج اور عمرے کا شوق رکھتا ہے تو اسے مجھ سے ملوا دے، خاص کر کوئی ایسی عورت جس کے پاس وسائل نہ ہوں اور جو حج اور عمرہ کرنا چاہتی ہو۔ حاجی صاحب آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ میری بات سن کر حاجی صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے اور بولے بس بیٹی، میرا کیا فائدہ ہے؟ میں تو اللہ کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، تو کیا عورتوں کو بھی آپ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ میرا مطلب کوئی خدمت، نذرانہ، ہدیہ یا کسی قسم کا کوئی بھی کام الجھن سلجھانی ہو۔ میں نے بہت ساری باتیں حاجی صاحب کے منہ پر کر دی تھیں۔ نہیں بیٹا، میری بس ایک ہی شرط ہے کہ جن عورتوں کو میں عمرہ کرواتا ہوں، میرے گھر انہیں 40 نمازیں پڑھنا ہوتی ہیں، اور جب وہ 40 نمازیں پڑھ کر میرے لیے دعا کر دیتی ہیں پھر میں انہیں عمرے پر لے جاتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ عمرے پر جانے سے 8 دن پہلے وہ میرے گھر پر قیام کرتی ہیں، نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، میرے لیے دعا کرتی ہیں اور اس کے بعد ویسے بھی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر یہ سب وہ نہ کر سکیں تو پھر انہیں دعا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں تو زیادہ ترجیح انہی عورتوں کو دیتا ہوں جو میرے گھر آ کر قیام کریں، نماز پڑھیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ تو کیا دعا کسی اور کے گھر میں نہیں ہو سکتی؟ میرے سوال کے جواب میں حاجی صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولے کہ میری بس ایک یہی شرط ہے، اگر کوئی یہ شرط مانے گا تو پھر میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ ویسے میں عمرہ تو یوں بھی کروا ہی دوں گا کیونکہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں ان سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ آپ 7-8 دن میرے گھر پر رہیں، میرے کمرے میں نماز ادا کریں اور اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں۔ حاجی کی بات عجیب سی تھی،
مگر چونکہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے تو اس کے بدلے میں ایسا کرنا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہم حاجی صاحب کے گھر ضرور رکیں گے، ساری دعائیں کریں گے۔ حاجی صاحب، ہم آپ کے گھر میں رہیں گے، 8 نہیں 10 دن رہ لیں گے، ہمارا تو ویسے بھی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہاں رہ لیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ میری بات سن کر حاجی صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ مسکراہٹ مکارانہ تھی یا پھر معصومانہ، مگر ہاں، حاجی صاحب پر مجھے مکمل اعتبار نہیں آیا تھا۔ صرف عورتوں کو حج کروانا وہ واحد عمل نہیں تھا جس پر کوئی بھی عورت کسی 50 سالہ بوڑھے پر اعتماد کر لے۔ بہرحال ہم دو تھے، ہمیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ حاجی صاحب ہم سے کوئی ایسی بدتمیزی یا ایسی حرکت کر لیں جس کا جواب نہ دے سکیں۔ اماں نے مجھے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ میں نے کہا، اماں، یہ امیر آدمی ہے، اگر اسے ہم پر بھروسہ ہو گیا تو یہ ہماری اور بھی مشکلات حل کر سکتا ہے۔ ہم لوگ وہاں بیٹھے رہ گئے، کافی دیر گزر گئی تھی۔ حاجی صاحب نے ہمیں کہا کہ اندر ایک کمرہ ہے جہاں پر آپ آرام کریں، کھائیں پئیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کس قسم کا حاجی ہے جو اپنے ہی گھر میں 2 غیر عورتوں کو پناہ دے رہا ہے۔ بہرحال ہمارا کام تو تھا کہ اس کا اعتماد جیتیں۔ میں اور اماں کمرے میں آئے، ہم نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی، مگر کمرے کے اندر موجود چیزوں پر نظر پڑتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ وہاں پر ایک دلہن کا عروسی جوڑا رکھا ہوا تھا جو کہ بیڈ پر یوں بکھرا تھا جیسے کسی عورت نے ابھی ابھی اتار کر رکھا ہو۔ یہ دیکھ کر میری تو جیسے حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی میں وہ جوڑا دیکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی تھی۔ حاجی صاحب دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو کہنے لگے، بیٹا تم غلط کمرے میں آ گئی ہو، دوسرے کمرے میں جا کر رہو، یہ کمرہ بہت خاص کمرہ ہے، اسے میں بند ہی رکھتا ہوں۔ میں اور آخر وہاں پر ایک عروسی جوڑے کا کیا کام تھا؟ ایسا لگتا تھا کہ کل رات کو یہاں کوئی دلہن رہی ہو، جبکہ حاجی صاحب کے مطابق تو ان کی بیوی کی بہت پہلے وفات ہو چکی تھی، بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، اور اب وہ اکیلے رہ رہے تھے۔ اکیلے رہنے والے رنڈوے کے کمرے کی یہ حالت تو نہیں ہوتی، میں نے دل میں سوچا اور اماں کو بھی یہی بتایا۔ اماں کو یہ بات بہت بری لگی، بولی کہ بیٹی ہم احسان فراموشی کر رہے ہیں، ایک تو اس نے اتنے خوبصورت اور آرام دہ گھر میں رہنے کے لیے ہمیں 7-8 دن کا وقت دیا ہے، اوپر سے تم اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، بری بات ہے۔ بس اماں کے ایسا کہنے کی دیر تھی کہ حاجی صاحب کے لیے میرے دل میں بے پناہ عزت آ گئی۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ اب میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، آپ کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے تو یہ نیک اور شریف انسان معلوم ہوتے ہیں۔ میں اور اماں دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا، ریشمی پردے، مخملی بستر۔ یہ کمرہ کسی جنت سے کم معلوم نہیں ہوا تھا، ریشمی پردے، مخملی بستر۔ یہ کمرہ کسی جنت سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں آتے ہی ہمیں نیند آ گئی تھی۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ یہ کمرہ تو بہت آرام دہ ہے۔ صبح ہماری آنکھ کھلی تو ناشتہ ہمارے لیے ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا گیا تھا۔ میں اور اماں خوش بھی تھے، مگر ہمارا ذہن ایک ہی بات میں اٹکا ہوا تھا کہ یہاں پر ایک عروسی جوڑے کا کیا کام ہے۔ میرے پاس ایک موبائل فون تھا، میں بس دوسری بار اس کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں اس کمرے تک گئی۔ حاجی صاحب اس وقت شاید غسل خانے میں تھے یا کسی اور کام میں مصروف تھے۔ کمرے کے دروازے میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے چابی کو گھمایا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ میں اندر گئی۔ میں نے اس کمرے کی بڑی تفصیل سے ویڈیو بنا لی تھی۔ مجھے 2-3 منٹ ہی لگے تھے، مگر میں بعد میں اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھنا چاہتی تھی۔ کمرے سے واپس آنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں جا کر وہ ویڈیو دیکھنے لگی تھی۔ میں نے ویڈیو کو روک روک کر غور سے ہوتا تھا، لیکن مرد کی چیزیں زیادہ رکھی ہوئی تھیں، مردانہ کپڑے بھی تھے، مگر اسی کمرے میں موجود کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو قابل اعتراض تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کمرے میں یہ سب چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں۔ پھر میں نے اس کپڑے کے جوڑے کو بھی غور سے دیکھا۔ یہ عروسی جوڑا تقریباً 2-3 سال پرانا لگتا تھا، کیونکہ یہ فیشن بھی پرانا ہو چکا تھا اور یہ ان دنوں کا تھا جب گلابی اور سبز رنگ کے لہنگے چلے ہوئے تھے۔ انہی لہنگوں کو دلہنیں بہت زیادہ استعمال کرتی تھیں۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لہنگا پرانا ہے، مگر یہاں کیوں ہے اس کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال میں نے پورے گھر کی ویڈیو بھی بنا لی تھی، باقی اس کمرے کی بھی ویڈیو اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھ لی تھی۔ ہم لوگوں نے حج اور عمرہ کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔
مگر کیونکہ میں اور میری اماں ہی تھے، حاجی صاحب کہنے لگے کہ آپ دونوں کے ساتھ کسی مرد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تو آپ اپنے داماد کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں۔ اماں کو حاجی صاحب کی اس بات پر بڑا شک سا ہوا۔ اماں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میری بیٹی کی عمر ابھی کم ہے۔ حاجی صاحب فوراً سنبھل گئے اور بولے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ اپنے کسی اور محرم رشتے کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتی تو اپنے سگے بھائی کو لے آئیے، آپ کا کوئی تو رشتہ دار ہوگا۔ یوں میں نے ماموں جان کو یہ بات بتائی۔ کہنے لگے کہ بیٹا، میں اس انہونی کو نہیں مان سکتا کہ کوئی تم لوگوں کو مفت عمرہ کروانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی راز یا مقصد تو ہوگا اس کے پیچھے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ شخص کبھی عورتوں کو ہی عمرے پر کیوں بھیجتا ہے، کبھی مردوں کو کیوں نہیں بھیجتا، جبکہ مرد بھی عورتوں کے ساتھ جاتے ہی ہیں، ان کا جانا لازم ہوتا ہے، مگر مجھے اس شخص کی منطق سمجھ نہیں آتی۔ ماموں جان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر ہم تو ان کے ساتھ رہ کر آ چکے تھے، اس لیے ہمیں حاجی صاحب کے کردار پر کوئی شک نہیں تھا۔ میرے ماموں کی ویسے بھی شک کرنے کی عادت تھی کیونکہ وہ پولیس کے محکمے میں تھے۔ خیر، ہم لوگوں نے عمرہ کیا۔ عمرے کے دوران ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہمیں خانہ کعبہ کے قریب ترین ہوٹل میں رکھا گیا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب ہم لوگ پاکستان واپس آئے تو حاجی صاحب ایئرپورٹ پر ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمیں بے پناہ مبارکبادیں دیں اور کہنے لگے، آج میری 100 عورتوں کے عمرے مکمل ہو گئے ہیں، اب میں اور کسی کو عمرہ نہیں کرواؤں گا۔ میری زندگی میں جو فرض میں نے اپنے لیے بنا رکھا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، بس اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ حاجی صاحب کی بات سن کر ماموں جان نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ماموں جان حاجی صاحب کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ گھر آنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ تم اور تمہاری اماں حاجی صاحب کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے چلے جاؤ؟ ماموں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کیوں ماموں، ہم تو اب عمرہ بھی کر چکے ہیں، اب کس بہانے سے جا کر بولے کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں، تم لوگ یہی کہہ دینا کہ ہمارے گھر میں کچھ دن پینٹ ہو رہا ہے، تم لوگ حاجی صاحب کے گھر پر چند دن رہنا، اور جو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا مجھے اس کا جواب لازمی دینا۔ مجھے ماموں کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، ماموں میں ایسا نہیں کر سکتی، ہم لوگوں کے ان پر بہت احسانات ہیں، ویسے بھی انہوں نے ہماری اتنی بڑی خواہش پوری کی ہے، اب اس کے بدلے میں ہمیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ماموں بضد تھے کہ ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ اسی دوران ماموں مجھے اس آدمی کے گھر کے بارے میں سوالات پوچھنے لگے۔ بولے کہ حاجی عبداللہ کے گھر میں اور کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا، ہوتا تو کوئی نہیں، مگر مجھے یوں لگتا ہے کہ حاجی عبداللہ کے گھر میں کوئی عورت بھی رہتی ہے۔ کیوں، ایسا تمہیں کیوں لگتا ہے؟ ماموں نے پوچھا تو میں نے ان کو وہ ویڈیو بھی دکھا دی۔ کہا کہ بس حاجی عبداللہ کے گھر میں یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ یہاں کوئی نہ کوئی عورت بھی رہتی ہوگی، بلا وجہ وہ ایک عروسی جوڑا اپنے گھر میں کیوں رکھتے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ میری بات سن کر ماموں جان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اسی وقت گھر سے نکل گئے، میرا فون بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس فون میں حاجی عبداللہ کے کمرے کی ویڈیو تھی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں بعد میں دیکھ سکوں اس گھر میں کیا کیا ہے۔ ویسے بھی مجھے بڑے بڑے گھروں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ڈھونڈنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ حاجی صاحب کی بیگم کا لباس ہوگا جو انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر مجھے شک ہوتا کہ یہ فیشن اتنا پرانا نہیں تھا، بہت بھی پرانا ہوا تو آج سے 10 سال پرانا ہوگا، اس سے زیادہ پہلے کے کپڑوں میں یہ رنگ ہوتا ہی نہیں تھا۔ خیر، میرے ماموں جان تو گھر سے چلے گئے تھے، مگر میرے ذہن میں بہت سارے سوالات چھوڑ گئے تھے۔ مجھے بار بار وہاں پر گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا۔ حاجی صاحب سے زیادہ پراسرار شخص میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے 1 ہفتے بعد ماموں جان نے جو موت ہوگی، بلکہ پھانسی کا پھندا اسے اس دنیا سے رخصت کر دے گا، تب اسے سمجھ آئے گا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے گناہوں کو نہیں دھو سکتا۔ ماموں جان 1 ہفتے بعد ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت کے مارے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماموں جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب تو بہت نیک انسان ہیں، انہیں کیوں سزائے موت ہوگی؟ نیک انسان نہیں ہیں، وہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماموں جان نے یہ کہہ کر میری حیرت میں اضافہ کر دیا تھا۔ سزائے موت انہیں کیوں کر ہوئی؟ اسی جوڑے کی وجہ سے جس کی مجھے تم نے تصویر دکھائی تھی۔ ماموں کی بات سن کر مجھے پچھتاوے کا ناک ڈسنے لگا تھا۔ ماموں، کیا اس ایک ویڈیو کی وجہ سے حاجی صاحب کو سزائے موت ہوئی ہے؟
ہاں ایسا ہی ہے، اور تم نے بہت نیکی والا کام کیا جو وہاں جا کر ویڈیو بنا لی، ورنہ تو یہ آدمی کبھی نہ پکڑا جاتا۔ ماموں کے منہ سے یہ لفظ سن کر میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ ماموں جان اتنے سنگ دل نکلیں گے۔ جس آدمی نے انہیں عمرہ کروایا وہ اسی کو سزائے موت دلوا دیں گے۔ پر پھر ان کے منہ سے جو سچ میں نے سنا وہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی واقعی میں بے آواز ہوتی ہے۔ ماموں جان نے بتایا کہ حاجی عبداللہ بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش بھی کی، مگر اس نے اپنا حلیہ اور اپنا لہجہ، اپنا لباس اس قدر بدل لیا تھا کہ کسی کو شک تک نہیں ہوا کہ حاجی عبداللہ کے نام سے مشہور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ فرقان الہی ہے، جس نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا گھنانا جرم کیا تھا جس کے بارے میں سن کر روح کانپ جائے۔ عرفان الہی ایک بڑے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ بیرون ملک پڑھ کر آنے کے بعد عرفان الہی کافی بدل چکا تھا۔ یہاں آ کر اس نے شادی نہیں کی کیونکہ یہ ایک شادی وہاں پہلے کر آیا تھا۔ بڑے سے گھر میں ایک ڈھیکے بنگلے میں ہی رہتا تھا۔ اس ڈرائیور کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کی شادی کرم الہی اپنے کسی خاندان والے سے کرنا چاہتا تھا۔ عرفان الہی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے ڈرائیور کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ بس حرام تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ رشتہ کوئی نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر شوہر والے حق جتانا چاہتا تھا۔ اسے لگا وہ پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہے، مگر ایسا تھا نہیں۔ کرم دین ایک مضبوط انسان تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ مضبوط تھا بلکہ غیرت مند بھی تھا۔ اس نے حالات کو بھانپتے ہوئے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی، مگر اس دن جو قیامت اس شخص نے ڈھائی اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ عرفان الہی پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، مگر اس نے نہ صرف اپنے ڈرائیور کے پورے خاندان کی جان لی بلکہ شادی کی رات اس کی بیٹی کو بھی اغوا کر کے اپنے گھر لے آیا، ایسے کسی خفیہ گھر میں جہاں اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ عزت تار کرنے کے بعد کچھ عرصہ اسے وہیں پر رکھا اور پھر اس بیچاری کو بھی جان سے مار دیا۔ اس گھناؤنے جرم کی داستاں پورے ملک میں چھپی تھی۔ سبھی لوگوں کو معلوم تھا کہ عرفان الہی جو بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والا مشہور پروفیسر تھا، اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے، مگر عرفان الہی کے روپوش ہونے کے بعد کسی کو بھی اس کی اصلیت کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ اس ڈرائیور کا خاندان کافی عرصے تک اس کا پیچھا کرتا رہا، مگر وہ تو جیسے زمین کے نیچے کہیں چھپ گیا تھا، کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا۔ عرفان الہی حاجی عبداللہ کب بنا کسی کو نہیں پتا۔ یہ شاید اپنے ہی گناہوں کی تلافی کے لیے لوگوں کو، خاص کر لڑکیوں کو عمرہ کرواتا رہا۔ دراصل عرفان الہی جس نے اپنا نام تبدیل کر کے حاجی عبداللہ رکھ دیا تھا، لوگوں کو عمرہ کروا کے اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا تھا، مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا کبھی معاف نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک ایسا ہی جرم تھا۔ ظاہر ہے پیسے سے جنت نہیں خریدی جا سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا محسن ہے، مگر قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم تھا اور اسے سزا دینا ضروری تھا۔ ماموں کی بات سن کر مجھے اس دن سے ڈر لگنے لگا جب ہم حاجی عبداللہ کے گھر میں رہے تھے۔ سچ پوچھیں تو ابھی بھی مجھے اس کی آنکھیں یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔